حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی، مزید اسرائیلی یرغمال رہا۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد غزہ کے ہزاروں فلسطینیوں کی اپنے گھروں کو واپسی، کیا ان کے لیے کافی امدادی سامان غزہ پہنچ رہا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ کل غزہ کی پٹی کو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کرنے والے نیٹریم نامی کوریڈور کو کھولا گیا تو ہزاروں بے گھر فلسطینیوں نے شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان تقریباً 15 ماہ کی لڑائی میں یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شہری غزہ میں واپس اپنے گھروں کو لوٹنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے اس راہداری کو کھولنے میں تاخیر کی وجہ یہ بتائی کہ عسکریت پسند گروپ حماس نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اسرائیلی خاتون یرغمال اربل یہود کو رہا نہیں کیا تھا، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ حماس نے اس جمعرات اور ہفتے کو اربیل یہود سمیت مزید یرغمالوں کو رہا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب حماس نے ایک بیان میں بے گھر افراد کی واپسی کو غزہ کے رہائشیوں کی فتح جبکہ اسرائیل کی ناکامی اور شکست قرار دیا۔ آج کے شو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری یہ عارضی جنگ بندی قائم رہ سکے گی اور تباہ شدہ غزہ کے بے گھر رہائشیوں کی اپنے گھروں میں مستقل آباد کاری کو کیسے ممکن بنایا جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 6 ہفتے کی عارضی جنگ بندی کے دوران 33 یرغمالوں کی رہائی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ہر زندہ خاتون یا 18 سال سے کم عمر یرغمال کے بدلے 30 فلسطینی خواتین یا نو عمر رہا کیے جائیں گے، جبکہ 50 سال یا زائد عمر کے ہر زندہ مرد یرغمال کے بدلے دیگر 30 فلسطینی رہا ہوں گے، اور ہر زندہ اسرائیلی خاتون فوجی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ اس معاہدے کے مطابق کل 33 اسرائیلی یرغمالوں کے بدلے فلسطین کی قید میں موجود 1500 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جانا ہے، لیکن حماس نے اسرائیل کو مطلع کیا ہے کہ ان میں سے 8 قیدی اب زندہ نہیں ہیں، جس کے بعد ابھی رہائی پانے والے زندہ یرغمالوں کی تعداد 18 رہ گئی ہے، جنہیں 6 ہفتوں کے دوران مرحلہ وار رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد سب سے پہلے 3 سویلین یرغمال خواتین کو 90 فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا گیا تھا، جس کے بعد 200 فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی فوج کی 4 اہلکار خواتین کو رہا کیا گیا، جبکہ اس ہفتے کے اختتام تک مزید یرغمالوں کی رہائی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے عارضی معاہدے کے بعد یرغمالوں کی رہائی اور غزہ میں امداد کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں یروشلم سے وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا جوائن کر رہے ہیں۔ ہریندر، کچھ یرغمالوں کی رہائی تو ہو چکی ہے، کچھ کی اس ہفتے کے اختتام تک ایکسپیکٹڈ ہے۔ کیا ری ایکشن ہے ان فیملیز کا جن کے اہل خانہ واپس آ چکے ہیں اور ان کا بھی جن کے ابھی واپس نہیں آئے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر جتنے بھی یرغمال کے خاندان کے لوگ ہیں وہ یہاں پر اتحاد کا مظاہرہ لگاتار کرتے رہے ہیں، اور ہفتے کے روز اسرائیل میں جو ہے یہاں پر لگاتار مظاہرے ہوتے رہے، اور ان مظاہروں میں دیکھا گیا ہے کہ نہ صرف وہ یرغمال جو کہ رہا ہو گئے ہیں وہ تو اس میں حصہ لگاتار لیتے ہی رہے، بلکہ ان کے خاندان کے لوگ بھی لگاتار ان مظاہروں میں حصہ لیتے رہے، اور جن یرغمالوں کے لوگ جو یرغمال ابھی بھی وہاں پر ہیں ان کے خاندان کے لوگ تو اس میں لگاتار حصہ لیتے ہی رہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیلی آبادی کی جو اکثریت ہے وہ یرغمالوں کے رہائی کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ان کے طرف سے لگاتار یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں یہ جو معاہدہ ہے اس کو اپنے اقتدام تک لے جانا ہوگا، اسے سکسیسفل بنانا ہوگا، اسے کامیاب بنانا ہوگا۔ اور یہاں پر جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں اس میں صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ یرغمالوں کی جو رہائی ہے وہ اسرائیلی آبادی کے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے۔ ٹھیک، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن اور مصر سے یہ کہا کہ وہ اس جنگ کی وجہ سے غزہ میں بے گھر ہونے والے افراد کی اپنے ملکوں میں آباد کاری کریں، جبکہ دونوں ممالک اس طرح کے کسی بھی امکان کو رد کرتے آئے ہیں۔ غزہ اور اسرائیل میں کیا عوامی رد عمل ہے اس پر؟ دیکھیں، غزہ کے لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، صدر ٹرمپ جو ہے، وہ غزہ کے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور غزہ کے مستقبل کا فیصلہ یا وہاں کے لوگوں کا، فلسطینیوں کا کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔
وہ خود اپنے فیصلے لے سکتے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو یہاں پر خاص کر کے جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہاں پر بین گویر اور یہاں پر جو فائنانس منسٹر ہیں بیتھل سموٹرچ، ان دونوں نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کا صحیح فیصلہ ہے اور جو ہے اسے انجام بھی دیا جانا چاہیے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ فلسطینیوں سے جب اس کو لے کر کے بات ہوتی رہی ہے تو وہ صاف انکار کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ اپنی زمین چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ اور جہاں تک جارڈن یا پھر مصر کا سوال ہے تو ان کے بھی دونوں ممالک جو ہیں وہ صاف طور پر انکار کرتے رہے ہیں اور یہ 15 مہینوں کے دوران بھی جو ہے یہ بات لگاتار ہوتی رہی ہے اور ان کے طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو اپنی زمین پر یا اپنے یہاں ریفیوجی نہیں بنتے دیکھنا چاہتے اور انہوں نے لگاتار اس کا جو ہے اس کی مخالفت کی ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے UNRWA وہ اب کام نہیں کر رہا ہے، تو امدادی سامان پہنچانے اور اس کی تقسیم کا کام کتنا منظم ہے یا کوئی اسپیشل سسٹم بنایا گیا ہے امداد کی تقسیم کے لیے؟ دیکھیں فی الحال تو UNRWA جو ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے۔ میری وہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو کسی حد تک حالانکہ ان کا آپریشن جو ہے وہ پہلے سے کافی لو لیول پہ دیکھا جا رہا ہے، وہ بہت زیادہ جیسے وہ پہلے کام کرتے تھے ویسے نہیں کر پا رہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اور بھی بہت ساری ایسی ایجنسیاں ہیں، ریلیف ایجنسیز ہیں جو کہ اس پورے 15 مہینوں کے دوران جو ہے وہ ایکٹیو تھی، وہ ابھی بھی وہاں کام کر رہی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر لوکل جو مقامی جو آبادی ہے اس نے ایک طرح کا سسٹم جو ہے ایوالو کیا ہے جس کے تحت یہ کوشش ہے کہ سارے لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم خوراک اور جو باقی ضروری جو سامان ہے وہ ان کو مل پائے، اور اس کے لیے وہ سبھی آپس میں ویسے کوآرڈینیٹ کرتے رہے، کوآپریٹ کرتے رہے۔ لیکن اس عارضی معاہدے کے بعد مانا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر اسلامی جہاد اور حماس جو ہیں یہ دونوں ہی جو تنظیمیں ہیں وہ کافی ایکٹیو ہو گئی ہیں، انہوں نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر کافی حد تک لے لیا ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے لوگوں کو یہ ساری چیزیں جب فراہم کی جا سکیں۔ بہت شکریہ ہریندر مشرا، ہمیں یروشلم سے اپڈیٹس دے رہے تھے کہ وہاں پر جو لوگ شمالی غزہ واپس جا رہے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور کیا سچویشن ہے وہاں پر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت غزہ سے رہائی پانے والے اسرائیلی یرغمالوں کی مکمل بحالی ایک طویل سفر ہوگا۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک رہا ہونے والے یرغمالوں نے جو جسمانی اور نفسیاتی صدمہ برداشت کیا ہے اس سے نکلنے میں انہیں وقت لگے گا۔ غزہ میں 471 دن کی قید کے بعد رہائی پانے والے 3 اسرائیلی یرغمالوں کو سیدھے اسرائیلی اسپتال لے جایا گیا۔ کم از کم ظاہری طور پر نوجوان خواتین کی حالت نسبتاً اچھی لگ رہی تھی، لیکن اسرائیلی طبی عملہ رہائی پانے والے ہاسٹیجز کی مدد کے لیے تیار ہے اور ان یرغمالوں کے لیے بھی جو جسمانی اور جذباتی زخموں کے ساتھ گھر آنے کے انتظار میں ہیں۔ اسرائیلی طبی ماہرین کے مطابق ممکن ہے کہ کئی ماہ تک زیر زمین سرنگوں میں رکھے جانے والے ان یرغمالوں کے تمام جسمانی نظام ممکنہ طور پر محدود ہوا، روشنی اور خوراک کی وجہ سے متاثر ہوں۔ After such a long time, 15 months, 15 ماہ کے اتنے طویل عرصے کے بعد ہمیں ان میں سے ہر ایک میں کئی جسمانی اور ذہنی بیماریاں موجود ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ قید سے پہلے کیسے تھے یا اس سے پہلے ان کی طبی حالت کیا تھی۔ اناد یہینی جیسے ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ یرغمالوں کی جذباتی صحت بھی متاثر ہوئی ہے۔ ذہنی مسائل کے علامات میں ماحول، وقت اور مقام سے متعلق الجھن، جذباتی چڑچڑاپن، ذہنی تناؤ، زندگی میں عدم دلچسپی، دوسروں سے ملنے جلنے میں مشکل اور اپنے جذبات کے اظہار میں دشواری شامل ہے۔ ماہر نفسیات اور رہائی پانے والے یرغمالوں کے اہل خانہ دونوں ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش میں ہیں کہ جس صدمے کا انہیں سامنا کرنا پڑا اس سے کیسے نپٹا جائے۔ ہمیں کسی کو گلے لگانے کا ایک نیا طریقہ معلوم ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں کچھ سپیس دی جائے، تو یہ پہلی چیز ہے۔ پھر انہیں پہل کرنے کا موقع دیں تاکہ انہیں اپنی زندگیوں اور اپنی کہانی کا کنٹرول واپس ملے۔ لوٹنے والے یرغمالوں کے دیگر رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ اس تجربے کو کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن امید ہے کہ وہ اس سے نمٹنا سیکھ لیں گے۔ اویخائی بروڈچ کی بیوی اور 3 چھوٹے بچوں کو 7 اکتوبر کو کبوتز سے اغوا کیا گیا اور پھر نومبر 2023 کے معاہدے کے بعد انہیں رہائی ملی۔ افسوس سے یہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہے
اور یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور میرے خاندان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے اس کے لیے میں ہر روز خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے ایک معجزے کا تجربہ کیا ہے۔ باقی بہت سے دوسرے یرغمالوں کے خاندانوں میں سے کچھ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا ان کے رشتہ دار زندہ ہیں یا مر چکے ہیں یا انہیں کبھی واپس کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ لنڈا گرینڈسٹین کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ ایک اسرائیلی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ غزہ معاہدے تک پہنچنے میں اتنا وقت لگا۔ ان کے مطابق اس معاہدے تک پہنچنے کا راستہ مشکل اور مایوس کن رہا، جبکہ معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے مضبوط قیادت اور بہت ہمت کی ضرورت ہوگی اور کچھ مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ جنگ کے بعد غزہ میں حماس کے مستقبل پر ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ فلسطینیوں کو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ قطری وزیر اعظم نے دوسرے مرحلے کے مذاکرات جلد شروع کیے جانے کی امید ظاہر کی۔ دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات کا عمل اس ڈیل کے 16ویں دن شروع ہونا تھا، لیکن ہم اسے جلد از جلد شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے میں اسرائیلیوں کے ساتھ دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے بات چیت شروع کر دوں گا۔ میرا ماننا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس معاہدے کو آخری مرحلے تک پہنچائیں، سب کو واپس لا سکیں اور جنگ کو مستقل طور پر ختم کریں۔ غزہ میں حماس سے تعلق رکھنے والی انتظامیہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے واپس لوٹنے پر پابندی اٹھائے جانے کے بعد سے جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے 3 لاکھ سے زیادہ فلسطینی علاقے کے شمال میں واپس چلے گئے ہیں۔ خبر رساں اداروں کی غزہ لوٹنے والے ہزاروں فلسطینیوں کی فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے مختلف ذرائع سے سفر کر رہے ہیں۔ پیر کے روز ہزاروں بے گھر فلسطینیوں نے اس وقت جنگ زدہ غزہ کی پٹی کے شمال کی طرف نقل مکانی شروع کی جب اسرائیل اور حماس نے اعلان کیا کہ انہوں نے مزید 6 اسرائیلی یرغمال رہا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل حماس پر جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے فلسطینیوں کو شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو واپس جانے سے روکتا رہا ہے۔ خبر رساں اداروں کی فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہزاروں فلسطینی اپنا چھوٹا موٹا سامان اٹھائے ساحل کے ساتھ شاہراہ پر شمال کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اگرچہ میرا تمام خاندان لڑائی میں ہلاک ہو گیا ہے، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ میں اپنے ملک اور شجاعیہ ضلع میں واپس آیا ہوں۔ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم غزہ اور شجاعیہ واپس آنے کے قابل ہوئے ہیں۔ غزہ کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ دن کے پہلے 2 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ بے گھر افراد غزہ اور شمالی غزہ واپس لوٹ چکے ہیں۔ فلسطینی جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے خستہ حال کیمپوں اور سکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بے چین ہیں، لیکن واپسی کی خوشی کے ساتھ ساتھ انہیں سال بھر سے زیادہ کی جنگ میں ہونے والی تباہی کی وجہ سے شدید صدمہ بھی ہے۔ تباہی اور مصیبت کے باوجود ہم واپس آنے میں ثابت قدم رہیں گے۔ ہم اسے دوبارہ تعمیر اور آباد کریں گے۔ یہ خوشی ناقابل بیان ہے، اور اگر ہمیں 10 لاکھ سال زندہ رہنے کا موقع ملے تو بھی ہم اسے یاد رکھیں گے۔ اگر انہوں نے ہمیں گھر واپس جانے کے لیے کہا کہ رینگتے ہوئے جائیں تو ہم رینگتے ہوئے اپنی سرزمین، اپنے گھر اور اپنی جائے پیدائش واپس جائیں گے۔ یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملنا بہت خوشی کی بات ہے۔ حماس کے زیر انتظام سرکاری میڈیا آفس کے مطابق غزہ شہر اور شمال میں واپس آنے والے خاندانوں کو پناہ دینے کے لیے 1,35,000 خیموں اور پناہ گاہوں کی ضرورت ہے۔ ایسے میں جب فلسطینی واپس گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اسرائیلی جیلوں میں 19 اور 23 سال گزارنے کے بعد رہا ہونے والے 2 سابق فلسطینی قیدی مغربی کنارے میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ دوبارہ مل کر اپنی خوشی منا رہے ہیں۔ یہاں پوری ایک نئی نسل آ چکی ہے۔ میں انہیں جہاں تک ممکن ہے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی شک نہیں، یہ ایک شاندار نسل ہے۔ مجھے احساس ہے کہ جیل میں 23 سال گزر چکے ہیں اور دنیا رکی نہیں اور میرا انتظار نہیں کرے گی، لیکن خدا نے چاہا تو ہم دوبارہ معاشرے کا حصہ بنیں گے۔ اب جبکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی جاری ہے، بیشتر فلسطینی امید لگائے بیٹھے ہیں
کہ علاقے میں یہ جنگ بندی مستقل شکل اختیار کرے اور دیر پا امن قائم ہو۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 6 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی کے دوران یرغمالوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے علاوہ غزہ میں امدادی سامان پہنچانے والے ٹرکوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، مگر عالمی امدادی اداروں کے مطابق جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثرہ افراد کو اس سے کہیں زیادہ امداد کی ضرورت ہے۔ 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے امدادی سامان اور کمرشل اشیاء سے لدے اوسطاً 500 ٹرک روزانہ غزہ میں داخل ہوا کرتے تھے، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد یہ تعداد چند درجن ٹرکوں تک محدود ہو گئی، جس کی وجہ سے غزہ میں بنیادی ضروریات زندگی کی سپلائی ناکافی ہو گئی۔ 19 جنوری کو جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے تقریباً 600 سے 900 ٹرک روزانہ امدادی سامان غزہ پہنچا رہے ہیں۔ غزہ کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے مطابق اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے محض 3 دنوں میں اتنی خوراک غزہ میں منتقل کی جتنی کہ اس نے اکتوبر کے پورے مہینے میں کی تھی، لیکن متاثرہ آبادی کی ضرورت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دوسری جانب غزہ کے لیے امداد کی نگرانی کرنے والے ایک اسرائیلی سرکاری ادارے کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ہفتے 4200 ٹرکوں نے غزہ میں امداد پہنچائی۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم گرین لینڈ کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ معدنیات سے مالا مال یہ ملک دنیا کی نظروں میں اس وقت نمایاں ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ڈنمارک سے اس جزیرے کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اب تک گرین لینڈ میں معدنیات اور کان کنی کے شعبے ملک کی معیشت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے تھے، لیکن کیا اب اس میں تبدیلی آئے گی؟ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ وائٹ ماؤنٹین گرین لینڈ کی واحد فعال کان ہے جو کیلشیم اور دیگر معدنیات سے مالا مال ہے۔ وائٹ ماؤنٹین کا شوخ رنگ انارتھوسائٹ نامی پتھر کی وجہ سے ہے۔ انارتھوسائٹ پتھر دنیا بھر کو بھیجا جاتا ہے اور فائبر گلاس، پینٹ، فلرز، سیمنٹ اور پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ گرین لینڈ معدنیات سے مالا مال ملک ہے۔ ہمارے ہاں ہر جگہ معدنیات پائی جاتی ہیں۔ ان میں ماحول دوست ٹیکنالوجیز کے لیے انتہائی ضروری نایاب معدنیات بھی شامل ہیں جن کی سپلائی چینز پر اس وقت چین کا غلبہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈنمارک سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول یہ اقدام بین الاقوامی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک اس خیال کو مسترد کرتے ہیں، مگر کان کنی کی کمپنیاں اسے ایک موقع بھی خیال کر رہی ہیں۔ گرین لینڈ میں ان کی دلچسپی سے اس صنعت کے لیے مزید سرمایہ کاری تک رسائی میں مدد مل سکتی ہے، جس کی گرین لینڈ میں اس صنعت کے فروغ کے لیے ضرورت ہے۔ چنانچہ میں اس کا یقیناً خیر مقدم کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے صنعتی اور سیاسی دونوں لحاظ سے گرین لینڈ میں اس کی اہمیت ہے کہ ہم اپنا جھکاؤ ٹرمپ اور امریکہ کی جانب کریں۔ گرین لینڈ میں معدنیاتی وسائل کی وزیر ناجا نیتھینیلسن کہتی ہیں کہ گرین لینڈ کے دروازے کاروبار کے لیے کھلے ہیں مگر فروخت کے لیے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں امریکی سرمایہ کاری آئے، ہم چاہتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ تعاون کریں، اور ہم اس کے لیے کچھ عرصے سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ کے دوران سن 2019 میں گرین لینڈ نے کان کنی کی صنعت کی ترقی کے لیے ایک ڈیل پر دستخط کیے تھے، مگر سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ کئی برسوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ سرمایہ کاری کے میدان میں ایسے منصوبوں کے لیے ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے جن میں خطرہ ہے یا ان کی مدت زیادہ ہے۔ خطرے کا خاتمہ ہمیشہ فائدے پر نہیں ہوتا۔ سن 2023 تک یاقوت اور گلابی نیلم اپالو تک نامی کان سے نکالے جاتے تھے، لیکن پھر اس کی آپریٹر گرین لینڈ روبی نامی کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ گرین لینڈ کی حکومت کو امید ہے کہ اس کی معدنیاتی دولت ایک روز ڈنمارک سے مکمل آزادی کے لیے اقتصادی بنیاد فراہم کرے گی۔ اگر آپ زمین سے معدنیات نکالنا چاہتے ہیں اور گرین لینڈ کو اقتصادی طور پر خود کفیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بین الاقوامی طریقہ کار میں تیزی لانا ہوگی، اور پھر بجائے اس کے کہ سامراجی کان کنی کا ایک نیا دور شروع ہو، شاید آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ کان کنی کے ان منصوبوں سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے جو ان کے قریب رہتے ہیں۔ لاجسٹک کے واضح مسائل موجود ہیں، گو کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث موسم سرما کا عرصہ کم ہوتا جا رہا ہے، مگر گرین لینڈ میں سال کے بیشتر حصے میں برف پڑی رہتی ہے، سڑکیں موجود نہیں اور پورا جزیرہ برف کا میدان لگتا ہے۔
ابتدائی سطح کی کارکنی کو منصوبے میں تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے، جب تک کہ آپ کے پاس کوئی باقاعدہ کان نہ ہو جہاں سے آپ معدنیات نکالیں اور فروخت کریں۔ گرین لینڈ کے رہنے والے توقع کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کے اس جانب توجہ دینے سے جو سیاسی سردردی شروع ہوئی ہے وہ ایک روز رنگ لائے گی۔ اس دور دراز آرکٹک جزیرے پر وسائل آئیں گے اور ریاستی خود مختاری بھی۔ ہنری ریجول کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ امریکہ ڈنمارک سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، جسے وہ بین الاقوامی سیکیورٹی کے لیے اہم بتاتے ہیں۔ گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک سے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں مقامی آبادی کا رد عمل جاننے کی کوشش کی گئی۔ برف سے گھرے اور شدید برفانی طوفانوں کا سامنا کرنے والے گرین لینڈ پر اس وقت آرکٹک کی سردیوں کا موسم ہے، لیکن اس دور دراز جزیرے پر اب دنیا بھر کی نظریں جمی ہیں۔ امریکی صدر کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے اس ملک کے دارالحکومت نوک کا حال ہی میں دورہ کیا، ایک دوستانہ اظہار جو چند گھنٹے ہی برقرار رہ سکا۔ اپنی حلف برداری کے چند گھنٹوں بعد صدر ٹرمپ نے اوول آفس سے بات کرتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ امریکہ کے لیے ڈنمارک سے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ میرا بیٹا اور ہمارے نمائندے 2 ہفتے قبل وہاں گئے تھے اور وہ ہمیں پسند کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن گرین لینڈ ضروری ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے، مگر اس جزیرے کی 57,000 کے لگ بھگ آبادی کافی حد تک خود مختار ہے۔ گرین لینڈ کی حکومت کا دنیا کے لیے ایک سادہ سا پیغام ہے، ہم کوئی تجارتی مال نہیں ہیں اور برائے فروخت بھی نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس امکان کو مسترد کرنے سے انکار کیا ہے کہ وہ گرین لینڈ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے معاشی یا فوجی دباؤ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے بیانات سے یورپی حلیف پریشان ہیں، لیکن گرین لینڈ کو واشنگٹن کے ساتھ اشتراک کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اگر ہم بیان بازی پر دھیان نہ دیں تو مجھے امریکہ سے 2 پیغام ملتے نظر آتے ہیں۔ ایک قومی سلامتی کا زاویہ ہے اور ہم امریکہ کے اس پیغام سے کافی متفق ہیں، ہم اس پر کئی برسوں سے زور دے رہے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ نظر یا پیغام جو ہمیں مل رہا ہے، ہم گرین لینڈ کے معدنیات کے شعبے میں مزید تعاون چاہتے ہیں، اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ گرین لینڈ میں اپریل تک انتخابات کی توقع ہے۔ حکومت انتخابات کے ساتھ ہی ڈنمارک سے مکمل آزادی کے لیے ایک ریفرینڈم بھی کرانا چاہتی ہے۔ ایک مقامی صحافی کے مطابق صدیوں سے ڈنمارک کے کنٹرول میں رہنے والے گرین لینڈ میں سیاسی تبدیلی کی ہوائیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ معاملہ گرین لینڈ اور ڈنمارک کے پیچیدہ تعلقات سے بڑھ کر ہے۔ اچانک ٹرمپ جونیئر یہاں آ جاتے ہیں اور ہر طرف یہ بات پھیل جاتی ہے۔ ان کے یہاں آنے پر تھوڑے سے لوگ بہت خوش ہیں، جبکہ کچھ ان کے یہاں آنے پر انتہائی ناخوش ہیں۔ سوشل میڈیا نے جذبات کو اور بھی گرما دیا۔ یہاں کچھ یوٹیوبر بھی آئے ہیں جو مقامی آبادی میں امریکی ڈالر اور بیس بال کی کیپس بانٹتے نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی اس توجہ کا خیر مقدم نہیں کرتا۔ گرین لینڈ کے رہائشی ٹرمپ کی مداخلت پر بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بری صورتحال میں ہیں۔ ہمارے سیاستدان اسے غلط انداز سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ وہ ایسی چیز ہے جو ان کے اختیار سے بہت بڑی ہے اور وہ اس کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کی توجہ گرین لینڈ پر ہے اور یہ بہت اچھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ گرین لینڈ پر توجہ دی جائے۔ امید یہی ہے کہ اب کچھ عرصے تک یہ توجہ برقرار رہے گی۔ دنیا کی نظریں اس وقت گرین لینڈ پر ہیں، لیکن جہاں اس جزیرے کے مستقبل سے متعلق بحث میں تیزی آتی جا رہی ہے، اس جزیرے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ ہنری ریجول کے ساتھ ملک امید۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے۔ اسی کے ساتھ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔